وہ رحمان اور رحیم ہے. یہ دو لفظ ہیں، ان دونوں کے فرق کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنگ کے موقع پر ایک عورت تھی کہ جو اپنے بچے سے بچھڑ گئی، اور وہ بہت پریشان بھاگی بھاگی پھر رہی ہے، اپنے بچے کو تلاش رہی ہے. بچہ اس کا چھوٹا ہوگا تو وہ چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے وہ بچہ اس کو مل جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر اس عورت کو اب اس کا بچہ مل جائے تو کیا تم کیا سمجھتے ہو، کیا وہ اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہرگز نہیں، اتنی پریشانی کے عالم میں یہ عورت اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے، ایسا کیسے ممکن ہے کہ جیسے ہی بچہ ملے وہ اس کو آگ میں ڈال دے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی محبت اس ماں کی اپنے بچے کے لیے محبت سے کہیں زیادہ ہے. تو ایسا کیسے ممکن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو بلا کسی وجہ کے جہنم میں ڈال دے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتی ہے، اس ماں سے زیادہ محبت کرتی ہے. اچھا، محبت صرف ماں کے اندر نہیں ہے، باپ کے اندر بھی ہوتی ہے، لیکن ماں اور باپ کی محبت میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. وہ فرق یہ ہے کہ باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد پرفیکٹ بن جائے، چاہے اس پرفیکشن کو حاصل کرنے کے لیے، اس کمال کو حاصل کرنے کے لیے، اس اچھی منصب اور پوزیشن پر پہنچنے کے لیے اس کو کتنی محنت کرنی پڑے. یہی وجہ ہے کہ باپ کی محبت میں تھوڑا سختی ہوتی ہے. وہ سختی اس لیے ہوتی ہے کہ باپ کی نظر ہوتی ہے مقصد کے اوپر، کہ میری جو اولاد ہے وہ ترقی کرے، کسی نہ کسی مقام پر پہنچے. اس مقام پر پہنچنے کے لیے باپ کو پتا ہے محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی، تو وہ مشقت کرواتا ہے، محنت کرواتا ہے. اور اس مشقت کروانے میں کبھی کبھی اس کو سختی بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کی سختی میں اس کی محبت چھپی ہوئی ہے. ماں کی محبت کیسی ہے؟ ماں کی محبت یہ ہے کہ میری اولاد کو کوئی پریشانی نہ ہو، میری اولاد کو کوئی تکلیف نہ ہو. یہ ماں کی محبت ہے، نہ آج ہو نہ آگے ہو. تو ماں اور باپ کی محبت میں ذرا سا فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رحمان اور رحیم کا لفظ استعمال کیا ہے. اللہ کی جو رحمانیت ہے وہ باپ کی محبت جیسے ہے، اور اللہ کی جو رحیمیت ہے وہ ماں کی محبت جیسے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے لیے رحمان ہے. اس دنیا میں وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے پرفیکشن کے لیول پر پہنچے، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی ہی مشقت کیوں نہ اٹھانی پڑے. یہی وجہ ہے کہ سورہ رحمان میں آپ نے دیکھا سورہ رحمان کس طریقے سے شروع ہوتی ہے، الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ذات کے جس نے قرآن سکھایا. اب قرآن سیکھنے اور سکھانے میں کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ آپ رات کو سوئے اور صبح اٹھے تو قرآن سیکھے ہوئے. قرآن سیکھنے میں بڑی مشقت لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا الرحیم علم القرآن، وہ کہہ رہا الرحمن علم القرآن، چونکہ اس کو پتا ہے کہ قرآن سیکھنے میں مشقت لگتی ہے. اور رحمانیت کا مطلب یہ ہے کہ پرفیکشن پر پہنچو، چاہے اس کے لیے مشقت ہی کیوں نہ اٹھانی پڑے، جیسا باپ سوچتا ہے اپنی اولاد کے لیے. لیکن رحیمیت کیا ہے؟ رحیمیت ماں کی محبت اور اس کی ممتا سے مشابہت رکھتی ہے، اس جیسی ہے. قرآن کریم کی آیت ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. ان ربک لہو العزیز الرحیم، کہ آپ کا رب عزیز اور رحیم ہے. دو صفات استعمال کی ہیں، عزیز کافروں کے لیے اور رحیم مؤمنوں کے لیے. کہ جب مؤمنین قیامت میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو کسی بھی طرح کی مشقت نہیں دے گا. جو مؤمنین ہیں ان کو جنتی میں جانا ہے، کسی بھی طرح کی ان کو کوئی مشقت نہیں ہوگی. تو رحیمیت کا تعلق ہے آخرت سے، اور رحمانیت کا تعلق ہے اس دنیا سے. یہی وجہ ہے کہ رحمانیت اللہ تعالیٰ کی عام ہے، وہ کافروں کے لیے بھی ہے، مؤمنین کے لیے بھی ہے، سب کے لیے. جو اللہ کو مانے اس کے اوپر بھی اللہ رحمان ہے، اور جو اللہ کو نہ مانے اس کے اوپر بھی رحمان ہے. اور رحیمیت صرف مومنین کے لیے جو اللہ کو مانے، چونکہ اس کا تعلق آخرت سے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات اس لیے ذکر کی ہیں، ایک کا تعلق دنیا سے، ایک دوسری کا تعلق آخرت سے، الرحمن الرحیم. اب یہاں سے بہت سے یہ سوال بھی حل ہو گیا. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، تو آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمان پوری دنیا میں پریشان ہیں، اور جو اللہ کو صحیح سے نہیں مانتے یا اللہ کو بالکل نہیں مانتے وہ بڑے مزے میں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمانیت کا تعلق دونوں سے ہے. اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، وہ رب الناس ہے. اس نے ایک نظام بنایا ہوا ہے. وہ نظام یہ ہے کہ جتنی محنت کرو گے اتنا پاؤ گے. اگر تمہاری محنت دنیا کے لیے تو تمہیں دنیا میں ترقی مل جائے گی، اور اگر تمہاری محنت آخرت کے لیے تو تمہیں آخرت میں ترقی مل جائے گی. ہم مسلمانوں نے جو تھوڑی بہت محنت کی ہوئی ہے وہ صرف آخرت کے لیے کی ہوئی ہے. دنیا کے لیے تو ہماری محنت گزشتہ 200 سال سے چلی نہیں رہی ہے.
تو پھر ہمیں کس چیز کا شکوہ؟ ہم اللہ سے شکوہ کیسے کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ترقی نہیں دی؟ چونکہ 200 سال پہلے ہم نے خود اپنی ترقی کو روک دیا۔ اللہ کا نظام ہے کہ دنیا میں ترقی کے راستے پر چلو گے تو دنیا میں ترقی ملنی ہے۔ دوسری اقوام ترقی کے راستے پر چلی تو ان کو ترقی ملی، چونکہ اللہ کی رحمانیت کا تعلق ان سے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے، وہ انجسٹ نہیں ہے، وہ غیر منصف نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رحمان کے معنی کیا ہیں اور رحیم کے معنی کیا ہیں۔